الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ میں ہوں آپ کا میزبان کیسر عمران، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام، جس کی 5 ایپیسوڈ ہم پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج 6ٹھی ایپیسوڈ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ پہلی ایپیسوڈ کے لنک جو ہیں وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، آپ وہاں جا کر وہ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لیکن اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے امام حسین علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں حج کو عمرے میں تبدیل کرنا، اور حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کا اہل کوفہ سے 40,000 بیعت لینا، اور پھر کوفہ کی بے وفائی اور جفاکاری اور دھوکہ بازی۔ 9 امام حسین علیہ السلام 28 رجب المرجب سے مدینہ شریف سے سفر شروع کر کے آپ مکہ المکرمہ میں پہنچے اور حج کا ارادہ فرمایا۔ تو آپ نے جب احرام باندھتے ہوئے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے دشمن یزیدی جو ہے انہوں نے حالت احرام میں بھی ہتھیار چھپائے ہوئے ہیں، تو آپ مولا حسین علیہ السلام اس بات کو سمجھ گئے کہ یزیدی جو ہے وہ یہاں پر بھی مجھے قتل کرنے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں پٹی بن چکی تھی اور ان کے دل سیاہی مائل ہو چکے تھے، دنیا ان کے دلوں میں سرایت کر چکی تھی، اور خوف خدا اور نسبت مولا امام حسین علیہ السلام کا بھی ان کو نسبت رسول کا بھی احترام نہیں ہے۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جائیدادیں اور جاگیریں مت بناؤ، ورنہ تم دنیا کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ گویا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ شرک کا خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے۔ تو یہ دنیا کی جاہ اور مال طلبی تھی اور اقتدار کی حوث تھی کہ انہوں نے بدبختوں نے کہ امام حسین علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے، جن کے رگوں میں مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک تھا، اور جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے تھے اور حضور کی بیٹی کے بیٹے تھے، جن کے بارے میں متعدد حدیثیں سن چکے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ حضور نے فرمایا کہ جو اے اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اور دوسری کئی روایت ہے جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا امام حسین علیہ السلام کی شان اقدس بیان کی ہے، اور اہل بیت کے بارے میں، اور یہاں تک بھی حضور نے فرمایا کہ جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، اور جو مجھ سے جنگ کرے گا وہ اللہ سے جنگ کرے گا۔ لیکن بد وقتوں کو مال اور جان کے مال و دولت کی اتنی حوث پیدا ہوگی کہ وہ خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی نہ پہچان سکے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ مجھے یہاں پہ قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، تو امام حسین علیہ السلام نے مکہ کی حرمت کو بچانے کے لیے، حرم شریف کی حرمت کو بچانے کے لیے، امام حسین علیہ السلام نے اپنا حج جو ہے وہ عمرے میں تبدیل کر کے 9 ذی الحج سے مکہ سے سفر شروع کیا جانب کربلا۔ اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جب اہل کوفہ میں پہنچے، تو اہل کوفہ نے ان کے 40,000 نے ان کے نام پر بیعت کی، اور یہ کہا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے میں تیار ہیں اور ان کے ساتھ جہاد کرنے میں شامل ہوں گے۔ تو اس سے متاثر ہو کر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے
خط جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ بھائی جان یہاں امام پاک آپ تشریف لے آئیں، اہل کوفہ آپ کے منتظر ہیں۔ یہ خط حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جانب روانہ فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام کو یہ خط اس ٹائم موصول ہوا جب آپ مکہ سے مدینہ کربلا کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ آج کے دن اتنی، اس سے پھر اگلی قسط ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں، اور اگر آپ مجھ کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کاروان کربلا اور صدائے انقلاب کو لائک کریں، فالو کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔